اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انتہائی مشفق روحانی باپ فضیلت الشیخ بقیت السلف حضرت مولانا حافظ محمد ایوب صاحب مندر گلی والے وہ تشریف لائیں. میرا تے خطاب عام نہیں کرواندے ہو کتے بھی تو انہوں کا خطاب خاص بھی ہوئے گا تو دعا بھی ہوئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب دے اگے التجا ہے کہ ساتھی تشریف لے آئے نے حاجی یاسین صاحب انہاں واسطے دعا کرنی ہے. ساڑھے اج دے انتظام جو انہوں نے بہت زیادہ ساڑھا تعاون کیتا ہے. اللہ انہوں نے نیک سالیہ بیٹے دوے تے انہاں واسطے دعا کرنی ہے. اسی طرح بھائی افضل صاحب بیمار نے انہاں واسطے دعا کرنی ہے. رانا عبدالغفور صاحب میاں انور صاحب جتنے بھی ساتھی خواہش لے کے انہوں نے درخواست کیتی ہے دعا واسطے. اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ سب دیاں جائز حاجات پوریاں فرمائے. وہ لوگ جڑے کل ساڈے اندر موجود سی اج موجود نہیں دنیا تو جا چکے نے. میرے والد سمیت جنہ دے والدین عزیز و اقارب اور رشتہ دار دوست یار اس دنیا تو گزر گئے نے. اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرتاں دے اگے ہوئی درخواست ہے ہمیشہ ساڈے تے شفقت اور محبت دا ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ پاک انہوں صحت تندرستی ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہاں دا سایہ تا دیر ساڈے تے سلامت فرمائے. تشریف لے آندے محترم حافظ محمد ایوب صاحب. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میرے لائق عزیز ابن طیب معاذ رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے آخر میں بات کہی کہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. صرف دو باتیں اور اس کے بعد دعا. بات یہ ہے کہ ساری کائنات کی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے کلمہ کن سے پیدا کیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. رب جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں نہ اسے کسی مستری کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی مشیر کی اسے ضرورت ہے نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے. وہ صرف چیز بنانے کے لیے یہ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون پس ہو جاتا ہے. مگر ایک چیز رب نے کلمہ کن سے نہیں بنائی اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائی. اللہ اکبر. اور جو چیزیں کلمہ کن سے پیدا کی ہیں رب کو ان کے ساتھ بھی پیار ہوگا لیکن جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اس کے ساتھ بڑا پیار ہے. اللہ اکبر. کتنا پیار ہے. جب رب نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا حکم دیا کہ اس سے سجدہ کرو. شیطان اکڑ گیا. خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ میں اس سے بہتر ہوں. مجھے آگ سے بنایا ہے اللہ تو نے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. بدقسمتی تھی. حکم دینے والا کون تھا کہ اس کے اوپر حکم دینے والا کوئی نہیں. میں نہیں سجدہ کروں گا. فرمایا میری جنت سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ.
جنت سے نکلتے وقت کہتا ہے جس خاکی کی وجہ سے مجھے اللہ جنت سے نکالا ہے، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان باقی ہے۔ اللہ، اس نے رب کے سامنے وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کو بہت اچھی طرح نبھا رہا ہے۔ نماز پڑھتا ہوں، وہ آ جاتا ہے، اچھی سے نماز پڑھ، ذرا فلاں لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، صدقہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا نمائش کے ساتھ صدقہ کرو، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق شرک اکبر سے زیادہ خطرہ نہیں، شرک اصغر سے خطرہ ہے۔ شرک اصغر یہ ہے صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ رب جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، رب کہتا ہے شرک کی میرے پاس معافی نہیں۔ شیطان اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، مگر مسلمانوں تمہاری رب کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے؟ اس نے 2 قسمیں اٹھائیں، رب نے 3 قسمیں اٹھائیں، عزتی وجلالی وارتفاع مقامی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، جب تک لوگ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ بس رب سے اس تھوڑے سے وقت میں معافی مانگنی ہے۔ معافی کا انداز کیا ہو؟ بیت اللہ شریف میں یہ ایک واقعہ ہے، حدیث نہیں۔ بیت اللہ شریف میں ایک نابینا طواف کر رہا تھا اور رب سے مانگ رہا تھا، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ انداز اتنا اس کا، لہجہ اس کا اتنا آجزی انکساری والا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے وقت کا ایک حکمران جو معروف تھا کہ یہ بڑا جابر حکمران ہے، اس نے کہا رب سے کیا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا رب سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ جابر حکمران نے کہا اتنی قیمتی چیز رب سے مانگ رہے ہو، لیکن تیرا مانگنے کا انداز کیا ہے؟ اگر چکر پورا ہونے تک تیری آنکھیں نہ آئیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر اللہ اب تو جان بھی نہیں رہے گی، اللہ آنکھیں دے دے۔ بس رب کو اس انداز میں پکارا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چکر ہونے سے پورا ہونے سے پہلے اللہ نے اسے آنکھیں دے دی۔ کچھ انداز ہم ایسا اختیار کریں کہ رب کو ہم پہ ترس آ جائے، رب کی طرف سے یہ حکم ملے اور جاؤ بندو میں نے آپ کو معاف کر دیا، جاؤ بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایسا انداز اللہ ہمیں اپنانے کے لیے اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں توفیق دے، اور رب سے مانگیں دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کے لیے، اللہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا کر دے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ میاں باقر، ان کے والد محترم دونوں کے اچھی طرح ان کو جانتے تھے، وہ ایک ولی اللہ انسان تھے۔ ان کے متعلق باتیں شروع کروں تو پھر اگلا پروگرام میرا ڈسٹرب ہوگا،
11 بجے کا وہاں پہ ٹائم ہے۔ بہرحال ایک بار مرکزی جامع مسجد امی پور بازار میں تشریف لائے۔ میرے والد محترم کو علماء سے بڑا پیار تھا، مولانا رفیق مدن پوری، مولانا اسحاق چیمہ، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ، دارالقرآن کے بانی مولانا عبداللہ صاحب، والد محترم ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں 2 قربانیاں ہوتی تو کہتے کہ ایک جامعہ سلفیہ کو، ایک بابا جی کو، نہیں تو بابا جی ناراض ہو جائیں گے۔ جب والد محترم اس دنیا سے رخصت ہوئے، دارالقرآن میں بخاری کے آخری حدیث پہ درس ہو رہا تھا۔ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی تشریف لائے تھے۔ مولانا عبداللہ کو اطلاع ملی کہ ڈاکٹر یعقوب فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یعقوب ایک اچھا انسان تھا۔ پھر حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی جو زمانے کے ولی تھے میرے گمان کے مطابق، انہوں نے میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ اکبر! ان کے ساتھ پیار تھا، ان کے ساتھ محبت تھی۔ مولانا رفیق مدن پوری رحمہ اللہ، ان کے والد بشیر احمد صاحب، مولوی بشیر احمد کہتے، ولی اللہ انسان تھے۔ والد صاحب جب ان کو اپنی دکان پہ لاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ان کو ایک بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ ہمیں کہا کرتے تھے یہ لوگ سرکاری بندے ہیں، ساتھ ایسے اشارہ کرتے، یہ سرکاری بندے ہیں، ان کا احترام کیا کرو۔ بہرحال میاں باقر صاحب سے میرے والد نے کہا مجھے میرے ذریعہ جاؤ بابا جی کو کہو کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ پھر مسجد سے نکلنے کے کہنے لگے بابا جی نو پھر یاد کراؤ کہ سانو بھولیو نہ۔ بابا جی کا جواب بھائیا میں بھول جاساں تے انہوں تے یاد ہے نا۔ اللہ اکبر! میں اگر کسی کو دعا میں نام لینا بھول جاؤں تو رب تو نہیں بھولتا، ضرور اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، ہماری خواہشوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہم جو مانگتے ہیں وہ رب سے وہ بھی جانتا ہے کہ اس نے مجھ سے مانگ کر اس کا کیا مقصد ہے۔ مانگنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ رب تو راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، یا ودود یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا علیم یا حکیم، یا علی یا عظیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ انا نسألک، سونے اللہ، پیارے اللہ، کروڑا ماما نہ زیادہ پیار کرنے اللہ اج تو سانو معاف کر دے۔ اللہ زندگی بھر دے گناہ ماتے اج اپنی رحمتی قلم پھیر دے۔ اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ لوگوں نے بڑے بڑے آستانے بنائے ہیں لیکن ہمارا کوئی آستانہ نہیں۔ اے اللہ کوئی ہمارا در نہیں تیرے در کے سوا،
اللہ اپنے در سے خالی نہ لٹانا، جو تیرے در سے خالی گیا وہ در بدر ہو گیا۔ اللہ در بدر ہونے سے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، اللہ اپنے در کا سوالی رکھنا، اور اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ اللہ تجھ سے یہ بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ آج تو معاف کر دے، اللہ آج معاف کر دے، اللہ آج معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ اللہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے پلے کوئی عمل نہیں، ایک تیری رحمت کی امید ہے، اللہ تیری رحمت کی امید ہے جس پر زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تو خاص نظر رحمت فرما، آج زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تیرے در سے اگر معافی نہیں ملنی تو کہاں سے ملنی ہے؟ یا معاف کر دے یا بتا دے کون سا در ہے جہاں سے معافی ملنی ہے۔ اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اے اللہ وہ تیرے بندے جن کو تو نے دنیا کی اور نعمتوں سے نوازا ہے مگر اولاد کی نعمت نہیں، نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ نیک صالح بیٹوں کی اے اللہ رونقیں لگا دے، اے اللہ قرآن کے حافظ بنے، دین کے عالم بنے، عالم بعمل بنے، وہ بیٹے اللہ نصیب فرما۔ کر دے نظر رحمت، کر دے نظر رحمت، دے خالی جھولیاں ہیں بچیوں کی، اللہ تو نظر رحمت کر۔ اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما، وہ اولاد نصیب فرما جو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ وہ والدین، وہ پیارے چہرے، وہ خوبصورت چہرے جن کی زندگی میں کما حقہ ہم خدمت نہ کر سکے، آج وہ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ یہ ساری دنیا کی جو بہاریں لگی ہیں ان کی دعاؤں کا تیرے فضل و کرم سے نتیجہ ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول فرما اور ان کی قبروں میں اللہ جنت کی بہاریں لگا دے، ان کی قبروں کو اللہ فردوس کے باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں پہ قیامت تک بے شمار اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبروں میں اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کی کھڑکیاں ان کی قبروں میں کھول دے، وہ قبروں میں لیٹے، وہ قبروں میں لیٹے تیری جنت کے نظارے کریں۔ اللہ 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 ان کی قبروں کو فردوس کے باغ بنا دے۔ اے اللہ اللہ وہ پیارے والدین اے اللہ جن کی دعاؤں سے تو نے ہمیں حق نعمت عطا کی، آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی قبروں میں اللہ جنت کی بہاریں لگا دے۔ اے اللہ جو والدین زندہ ہیں صحت و عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی زندگیاں نصیب فرما۔ اللہ پیارے حلال طیب برکت اور قناعت والا رزق اللہ ہم سب کو روزانہ اپنی رحمت کے خزانوں سے نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ حلال طیب وسیع برکت اور قناعت والا ایسا رزق نصیب فرما جس کے کھانے سے تیری یاد، تیری بندگی اور تیری شکر گزاری کا اور شوق پیدا ہو۔ اے اللہ ایسی فراوانی سے بچا جو تیری یاد سے غافل کر دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تو رحم و کرم فرما، اللہ عالم اسلام پہ رحم کر دے، اللہ عالم اسلام کی مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ اللہ یہودی اسرائیلی گنڈے درندے اللہ بارود برسا رہے ہیں، گولیاں برسا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ان کو اللہ قتل کر رہے ہیں۔ اللہ تو ان ظالموں کی نظروں کو ختم کر دے، اسرائیلی فوجیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے، ایسی دردناک سزائیں اللہ انہیں دے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے ایسی دردناک سزا دے کہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ اے اللہ فلسطین، مقبوضہ کشمیر، شام، یمن، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اللہ جو ظلم کرتے ہیں ان کو تباہ کر دے، ظالموں کی اللہ ہر قسم کی اللہ آسانیاں تو ختم کر دے، اللہ ان پہ اوپر سختیاں بنا دے۔
اللہ مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ تھوڑے سے تیرے بندے جو ان کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، پوری دنیا کے مجاہدین اسلام کی اللہ مدد فرما، پاکستان کی فوجوں کی حفاظت فرما اور عالم اسلام کی فوجوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے اللہ جتنے بھی دشمن ان کو ملیا میٹ کر دے۔ اللہ حرمین شریفین کے دروازے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ وبا کا عذر بن گیا اور دروازے بند ہو گئے، اللہ وہ دروازے کھول دے۔ اب تو تیرا گھر دیکھنے کو دل ترستا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کھول دے دروازے، اللہ بیت اللہ کے مسجد نبوی کے دروازے کھول دے، جلد اپنا گھر دیکھنا، مسجد نبوی نماز پڑھنا اللہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ کوئی بھی نیکی کا عمل پوری زندگی میں کیا ہے وہ عمل تیرے ہاں قبول ہو چکا، اللہ اس قبول عمل سے ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ ان کی قبروں پہ بے شمار اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ وہ تیرے بندے جنہیں تو نے بیٹیاں عطا کی ہیں، آج بیٹیاں جوان ہیں، اللہ ان بیٹیوں کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے، اللہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں سے ملا دے، اچھے لوگوں کو اللہ اچھے لوگوں سے ملا دے۔ اے اللہ کچھ بیٹیاں جن کو ہم نے بڑے ہی دعاؤں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نکاح کے ساتھ اللہ گھروں کے سے رخصت کیا، آج ان میں سے کچھ بچیاں اذیت کی زندگی اپنے گھروں میں گزار رہی ہیں، اللہ ان کے گھروں میں سکون و اطمینان کی زندگیاں اللہ انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو اولاد کو ترستی ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا دے دے، گھروں میں ہسپتالوں میں جو تیرے بندے تڑپ رہے ہیں بیماری سے، اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما۔ قابل احترام مائیں جو اس دنیا سے جا چکی، اللہ ان کو معاف کر دے، اور قابل احترام مائیں جن کی دعاؤں سے اللہ ہم یہاں پہ اڑتے پھر رہے ہیں، اللہ ان ماؤں کو صحت و عافیت والی زندگیاں نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں برکت فرما۔ اے اللہ ان کی صحتوں میں برکت فرما، ان کا سایہ ہم پر، ان کی اولادوں پر اللہ تا دیر قائم دائم رکھنا۔ یا اللہ یا رحمان اس ماہ مبارک کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا دینا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا دینا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیرے نبی کا فرمان ہے قبر میں انسان کو خوبصورت چہرے والی ایک چیز ملتی ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت چہرے کے متعلق قبر والا پوچھتا ہے تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ اللہ وہ خوبصورت چہرہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو زندگی بھر تم کرتے رہے، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اللہ نیک عملوں کا ساتھی نصیب فرمانا، قرآن کا ساتھی نصیب فرمانا، اللہ قرآن کا ساتھ قبر میں نصیب فرمانا۔ اے اللہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ سالانہ حساب کرتے ہیں، اے اللہ جو چھاوڑی والا ہے جس کے پاس تھوڑی سی راس ہے، رقم ہے، وہ کیا حساب کرے گا؟ اس کا تو روزانہ حساب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے پلے کوئی عمل نہیں، اللہ ہمارے پلے کوئی عمل نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ جب ہم سب ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہنیں جو تیرے پاس پہنچ کے تیرے سامنے پیش ہوں، اللہ تیری طرف سے یہ حکم ملے جاؤ بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ یہ حکم ہمیں دے دینا، اللہ یہ حکم ہمیں دے دینا کہ جاؤ بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے رب سے جب بھی مانگو بڑی بڑی چیزیں مانگو، اللہ ایک بڑی چیز میرے نزدیک ہے لیکن تیرے نزدیک وہ معمولی چیز ہے، اللہ وہ بڑی چیز ہے قیامت کے دن ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، اللہ اس سارے اجتماع کو اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ جنتیوں کے لیے
سب سے بڑی چیز تیرا دیدار ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمانا، اس ماہ مبارک کو اللہ زندگی میں بار بار لے کر آنا، اس کے اندر جو نیک اعمال کیے ہیں اللہ انہیں قبول فرما، جو کوتاہی رہ گئی پیارے اللہ اس سے درگزر فرما، اس کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔